بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جہاد کے بارے میں ایک دو باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پر جہاد کا حکم کہ جہاد کب فرض ہوا، دوسرے نمبر پر جہاد کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو میرے دوستو، مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ہدایات ارشاد فرمائی تھی قرآن پاک میں کہ فاعفوا واصفحوا، کہ معاف کرو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی نیا حکم نازل فرمائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہجرت کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کا حکم تھا فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، تو اس وقت جو ہے وہ جہاد کی اجازت ملی، جہاد کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا۔ وہ آیات یہ تھی اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض الی آخرہ۔ یہ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 ہے اور 109 نمبر آیات ہے۔ تو اس میں میرے دوستو جہاد کا جو ہے حکم وہ نازل ہوا۔ تو دوسرے نمبر پر میرے دوستو آ جاتی ہے اغراض اور مقاصد جہاد کی۔ یہ جو میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، ان آیات کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اجمالاً جو ہے جہاد کی کچھ اغراض اور مقاصد ذکر فرمائی ہیں، اور اشارتاً لوگوں کے اس شبہ کا بھی جواب دیا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے جہاد کی اجازت دے کر خون ریزی کا دروازہ کھول دیا ہے، یعنی وہ سیدھا سیدھا اسلام پر اٹیک کرتے ہیں، اسلام پر وار کرتے ہیں کہ اسلام نے جہاد کی اجازت دے کر خون ریزی کا دروازہ کھولا ہے۔ تو اس شبے کا جواب بھی ہے انہی آیات کے تحت کہ جہاد اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ انبیاء سابقین جو پیچھے گزر چکے ہیں انبیاء، ان کو بھی جہاد کی اجازت دی گئی تھی، ورنہ اگر جہاد کی اجازت نہ دی جاتی تو اللہ کا نام لینا تو دشوار ہو جاتا میرے دوستو۔ تو جہاد صرف اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ انبیاء سابقین کو بھی جہاد کی اجازت دی گئی۔ اگر ان کو بھی جہاد کی اجازت نہ دی جاتی تو اللہ کا نام لینا تو دشوار ہو جاتا، اور یہ جو جتنی عبادت گاہیں ہیں یہ ختم کر دی جاتی۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کی یہ قدیم سنت ہے کہ وہ اپنے مخلصین کو جہاد کا حکم دیتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تاکہ مفسدین اور فتنہ پیدا کرنے والوں کے شر اور فساد کو دور کر دیں۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اگر اللہ بعض لوگوں کے شر اور فساد کو بعض لوگوں کے ہاتھ سے دفع نہ فرماتے تو تمام زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ جہانوں پر بڑا ہی فضل فرمانے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ رب العزت کی قدیم سنت ہے، طریقہ ہے کہ وہ اپنے مخلصین کو جہاد کا حکم دیتے رہتے ہیں تاکہ مفسدین اور فتنہ پھیلانے والے جو ہیں اور شر اور فساد پھیلانے والے، ان سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرما سکے۔ تو یہ صرف جہاد کا حکم اسلام میں نہیں تھا، بلکہ پچھلی جتنی شریعتیں تھیں اس میں بھی جہاد کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا تھا۔ اور اسی طرح میرے دوستو آگے جہاد کی غرض اور غایت کیا ہے،
اس کا مقصد کیا نکلتا ہے؟ تو میرے دوستو، جہاد اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ حق اور حقیقی عدل و انصاف دنیا کا حاکم بن کر رہے، دنیا میں حقیقی عدل و انصاف قائم ہو، اور خود غرض افراد جو ہیں اور اسی طرح خود غرض پارٹیاں جو ہیں جو دنیا کے امن کو خراب کر رہی ہیں، تاکہ ان پارٹیوں کا کلاں کما کیا جا سکے، ان افراد کا خاتمہ کیا جا سکے اور حقیقی عدل و انصاف اس دنیا میں قائم ہو۔ یہ جہاد کا مقصد ہے۔ اور اسی طرح اب جب کہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ عدل و انصاف اور امانت اور صداقت کی حفاظت ہو، یعنی عدل و انصاف قائم ہو، اور رشوت خوری اور اسی طرح چوری، بدکاری اور زناکاری اور بد اخلاقی، بے حیائی اور تمام الغرض برائیاں جتنی بھی ہیں ان کا کلا کما ہو جائے، تو میرے دوستو ایسی جنگ بربریت نہیں ہے، ایسی جنگ کو بربریت نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ تو اعلیٰ ترین عبادت ہے اور خلق خدا پر انتہائی شفقت اور رحمت ہے۔ اگر یہ جہاد نہیں ہوگا، اگر یہ جہاد کا حکم ہی ہم باقی نہیں رکھیں گے، جیسے آج کل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جہاد پر طرح طرح کے اعتراضات کر کے، جیسے پیچھے بھی اعتراض ہوا، خون ریزی کہا گیا، تو میرے دوستو اگر یہ جہاد، اگر یہ جنگ نہیں ہوگی تو یہ برائیوں کا کلا کما کیسے ہوگا؟ تو ان برائیوں کے پھوڑے کو، اس برائی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس جہاد کا حکم نازل کیا، اور یہی میرے دوستو جہاد کا اصل جو ہے وہ مقصد ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو اسلام کے جو قوانین ہیں خود اس کے شاہد ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اس لیے کہ اسلام میں اشاعت ہے اسلام کا قانون، کہ اسلام خود میرے دوستو اس کے اندر اشاعت اسلام کا قانون جو ہے اس سے ہی ہمیں علم ہو جائے گا کہ اسلام یہ تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی جنگ پر گئے، اور اسی طرح جب صحابہ کرام کو آپ نے جنگ پر روانہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول تھا، قانون تھا کہ سب سے پہلے جو ہے جب کسی قوم پر حملہ کرنا ہوتا تو اول جو ہے اس پر اسلام پیش کرتے کہ ایمان لے آؤ، بس اگر وہ ایمان لے آئیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، ان سے جنگ اور قتال نہ کرنا، اور اگر وہ اسلام نہ لائیں، اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہیں، تو دوسرے مرحلے میں ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اسلامی حکومت کی اعانت کا عہد کرو اور جزیہ دینا قبول کرو، اور حکومت میں کوئی بد امنی نہ پھیلاؤ، تو تمہاری جان اور آبرو کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو میرے دوستو یہ دو شرطیں پہلے رکھی جاتی ہیں۔ پہلی شرط کیا تھی کہ اسلام پیش کرنا، اگر اسلام قبول کر لیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں، اگر اسلام کو قبول نہ کریں تو ان پر جزیہ کا حکم لاگو کیا جاتا ہے کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ یہ دو مرحلے ہوتے ہیں، اگر ان دونوں مرحلوں کو قبول نہ کیا جائے، یعنی اگر جزیہ دینا بھی وہ منظور نہ کریں، تو پھر میرے دوستو تیسرا حکم جو ہے وہ شمشیر کا ہے کہ تلوار کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ یعنی شمشیر کا حکم مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آخری درجہ میں ان کی سرکشی کے جواب میں ہے۔ بس اگر میرے دوستو اسلام تلوار سے پھیلتا تو سب سے پہلے تلوار کا حکم ہوتا، تیسرے درجے میں نہ ہوتا۔ تو میرے دوستو اشاعت اسلام کا قانون یہ ہے کہ پہلے نمبر پر کفار کو اسلام کی پیشکش کی جاتی ہے، اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر وہ اسلام قبول نہ کریں، جزیہ کا حکم دیا جاتا ہے کہ جزیہ دے کر ہمارے اس علاقے میں رہو، تمہاری جان اور مال کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اگر یہ دونوں پہلو نہ ہوں، دونوں چیزیں نہ مانیں،
تو تیسرے درجے میں میرے دوستو شمشیر کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو آج کی اس ویڈیو میں جہاد کا حکم کب نازل ہوا یہ بیان کیا گیا، اور جہاد کی غرض و غایت کیا تھی، اور جہاد کا مقصد کیا تھا، یہ 2-3 باتیں آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کو صحیح معنی میں سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔